جی السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی عجوبہ سبزی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے بہت بار دیکھی ہے. بہت سے لوگ اس کے فوائد کو جانتے بھی ہیں لیکن اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اس کے فوائد کی وجہ سے اس کو استعمال کرنے کے جو بہترین طریقے ہیں اس سے بھی بہت کم لوگ واقف ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے کریلا. کریلے کے بارے میں آپ نے بڑے محاورے سنے ہوں گے، جیسے کریلا اوپر سے نیم چڑھا وغیرہ وغیرہ. اگرچہ بڑی کڑوی سبزی ہے لیکن اس کی کڑواہٹ کم کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں. اس میں جو فوائد ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہی کوئی اور سبزی اس کی ہم اثر ہو. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کریلا ہے یہ انسولین کا ہم اثر ہے. یہ جو ہم انسولین شوگر کے مریض لگاتے ہیں نا، یہ اس کا بہترین نعم البدل کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، جسم کے اندر کام کرتی ہے. یہ نہیں کہ آپ انسولین چھوڑ کے تو یہ لگا دیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کی انسولین چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ اس سے پہلے کھاتے رہیں گے، کھانا شروع کر دیں گے، اس کا طریقہ استعمال آپ صحیح جان لیں گے تو آپ کو شوگر ہوگی ہی نہیں. یہ پریونٹیو ہے، بہت کمال. پھر جو پتے کی پتھری ہوتی ہے یہ خارج کرنی بہت مشکل کام ہے، وہ کریلا کر دیتا ہے. جو لبلبے کی ریپیئر ہے، لبلبا پینکریاز جو کہ انسولین پروڈیوس کرتا ہے، یہ اس کی ریپیئر بھی کرتی ہے، اس کی صحت بہتر کرتی ہے یہ سبزی جو ہے کریلا. اور پھر ایک اور مزیدار چیز آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ملازمت کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ اگر کریلے کھائیں گے تو بآسانی باہر چل جائیں گے. آپ حیران ہوں گے کیسے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو یقین آئے گا کہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ جو پالک ہے، پالک سے 2 گنا زیادہ کیلشیم ہے اس میں. بروکلی سے 2 گنا زیادہ بیٹا کیروٹین اس میں پائی جاتی ہے. کیلے سے 2 گنا زیادہ پوٹاشیم پائی جاتی ہے اس میں. اس میں فولیٹ، فاسفورس، زنک، میگنیشیم، مینگنیز، آئرن، وٹامن اے، وٹامن سی، الفا، بیٹا کیروٹین، اینٹی آکسیڈنٹس، زینتھنز اور لیوٹن سے بھرپور یہ سبزی ہے. اور یہ ایسے اجزاء ہیں جو جسم سے فری ریڈیکلز کو خارج کرنے میں بے حد معاون ثابت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے. یعنی جو لوگ یہ کریلے کھاتے ہیں وہ کینسر سے بچ جاتے ہیں، انہیں کینسر ہوتا ہی نہیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بال گرنا بند ہو جائیں وہ کریلے کھایا کریں. جو چاہتے ہیں کہ ان کو شوگر ہو ہی نہ وہ کریلے کھایا کریں. جو چاہتے ہیں کہ ان کی نظر تیز رہے اور ان کی آنکھوں میں کبھی موتیاں نہ اترے، کریلے کھایا کریں. جو چاہتے ہیں کہ انہیں قبض نہ ہو، کریلے کھایا کریں. جو چاہتے ہیں کہ وہ بڑے خوبصورت رہیں، پرکشش، جاذب نظر رہیں، ان پہ نظر نہ ٹھہرے، ان کا رنگ لشکارے مارے، گورے چٹے ہوں، سرخ و سفید رنگ ہو، جسم پہ کوئی داغ دھبا نہ ہو اور کوئی پھوڑے پھنسیاں نہ ہو، وہ کریلے کھایا کریں. جو چاہتے ہیں کہ ان کا وزن کم ہو جائے وہ کریلے استعمال کریں. جو چاہتے ہیں کہ جی وہ پہلے نہیں کھا سکے کریلے، انہیں شوگر ہو گئی اور شوگر بھی اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کو گینگرین ہو گئی، جسم پہ ایسے زخم بن گئے، وہ بھی کریلے کھائیں گے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اب وہ کریلے کیسے استعمال کریں گے یہ آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم بات ہی شوگر کی کرتے ہیں کہ جو کریلے ہیں، کریلوں میں ایک جز پایا جاتا ہے چیرنٹن. تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. کیرنٹن یا چیرنٹن یا چارنٹن، یہ ایک جز پایا جاتا ہے جو کہ انسولین کا ہم اثر ہے. اور اس میں جو پولی پیپٹائڈ پائے جاتے ہیں یہ دونوں مل کے یہ ہمارے لبلبے کی بھی ریپیئر کرتے ہیں.
اور یہ جسم میں انسولین کی طرح کام کرتے ہیں اور خون میں جو شوگر لیول ہے اس کو متوازن کرتے ہیں، اس کو کم کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے کمال چیز ہے یہ۔ لیکن جو پکے ہوئے، پکنے کے قریب کریلے ہوتے ہیں اس میں یہ مقدار زیادہ پائی جاتی ہے۔ جو عام ہرے کریلے ہیں اس کی نسبت جو تھوڑے پکے ہوئے ہیں، جو پکنے کے قریب کریلے ہیں، اس میں یہ جزو زیادہ پایا جاتا ہے۔ خون کو صاف کرتا ہے یہ کریلا، جسم کو ڈیٹاکسیفائی کر دیتا ہے، جسم سے جتنے زہریلے فاسد مادے ہیں ان کو خارج کر دیتا ہے۔ کیلریز اس میں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، چربی کو پگھلانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہمارا وزن جس کی وجہ سے کم ہوتا ہے، اور جسم میں ان سیلز کی تعداد بڑھا دیتا ہے، آبادی بڑھاتا ہے جو بیماریوں سے لڑنے والے خلیے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہمارے پہ حملہ آور ہو ہی نہیں سکتی آسانی سے، اس کو یہ وہیں پہ کلا کما کر دیتے ہیں۔ یہ اندر آئرن ڈوم بنا دیتا ہے، اس کے اوپر جتنی مرضی بیماریوں کے میزائلوں کی بارش ہو تو یہ اس پہ اثر انداز ہی نہیں کرتی، یہ انہیں وہیں پہ نیوٹرلائز کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی طاقتور فوج ہمارے اندر بنا دیتے ہیں کریلے۔ ہمارے جگر کی اصلاح کرتا ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی سارے ہر قسم کے جو ہیپاٹائٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ٹریسز تک دور کر دیتا ہے۔ جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی کمال چیز ہے۔ وہ کیسے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو میڈیکل میں رہ جاتے ہیں، اور میڈیکل میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عام لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا تھا، وہاں پہ تو ہمارا رزلٹ ٹھیک آیا ہے، لیکن فلاں لیبارٹری سے ہم نے چیک کرایا ہے اور ہم باہر جانے کے لیے ان کا معیار اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، اس میں ٹریسز ہوتے ہیں، اثرات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ان اثرات کو، ٹریسز کو بھی ختم کر دیتا ہے، اندر سے شائبہ تک ختم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ بے فکر ہو کے ٹیسٹ کرائیں گے، نکلے گا ہی نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت مددگار ہے، ہاضمے کے انزائمز کو بہتر کرتا ہے اور قبض کا خاتمہ کرتا ہے۔ پھر جو نقصان دہ برا کولیسٹرول ہے، بیڈ کولیسٹرول جو ہے ہمارے جسم کا، اس کو جسم سے ختم کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کی پیداوار جو ہے نا اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ پھر آپ کو میں نے بتایا کہ فری ریڈیکلز جو ہیں وہ تو جسم سے خارج کرتا ہے۔ فری ریڈیکلز جو ہیں وہ جسم میں ان کی وجہ سے کئی قسم کی سوزشیں ہوتی ہیں، ان سوزشوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ فری ریڈیکلز کو جسم میں سے خارج کرتا رہتا ہے، بننے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے کینسر ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ اینٹی ایجنگ بھی ہے، جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، بوڑھا ہونے کے عمل کی جو رفتار ہے اس کو سست کر دیتا ہے۔ اب اس کے طریقہ استعمال کی طرف آگے ہیں، فائدے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ہم طریقہ استعمال کی طرف آگے ہیں۔ کرنا کیا؟ کریلے کا جوس پینا ہے۔ آپ کہیں گے کریلے کا جوس تو بہت کڑوا ہے، کیسے پئیں؟ لیکن ذرا آپ دیکھیں کہ یہ کس کس کام کے لیے فائدہ مند ہے۔ شوگر میں کمی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لبلبے کی، پینکریاز کی ریپیئر اور ریسٹوریشن، بحالی کے لیے بڑا کارآمد ہے، بالوں کے گرنے کے لیے اچھا ہے، قبض کے خاتمے کے لیے بہت اچھا ہے، بینائی کی تیزی اور موتیے کے لیے بہت اچھا ہے، برے کولیسٹرول کے خاتمے کے لیے بہت اچھا ہے، خون صاف کرنے کے لیے، چہرہ شاداب کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، چنبل، خارش اور جلد کی جملہ بیماریاں جو ہیں ان سے نجات کے لیے بہت اچھا ہے، گینگرین سے بچاؤ کے لیے بہت اچھا ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی کے خاتمے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب میں ان کے آپ کو طریقہ استعمال بتاتا ہوں کیسے کیسے کرنا ہے۔ یہ جو آپ کو میں نے بتایا گینگرین سے پہلے تک جو میں نے آپ کو بیماریاں بتائی ہیں، یعنی چنبل، خارش، جلد کی بیماریاں وغیرہ تک، یہاں تک جتنی بیماریاں، اس کے لیے آپ نے جوس پینا ہے۔ جوس ایسے پینا ہے کہ ایک کریلے کو پانی میں بھگو دیں، اس کے سلائس کاٹ لیں، ایسے لمبا کریلا لیں، ایسے سلائس کاٹیں، ایک گلاس پانی میں بھگو دیں، رات کو بھگوئیں، صبح اٹھیں، اس کو گرائنڈ کریں، اچھی طرح گرائنڈ کریں گے اور اس کو چھان کے کریلے سمیت گرائنڈ کرنا، اور وہ جو پانی ہے رات کو جس میں بھگوا وہ بھی اندر ہی ڈالنا ہے، اس کو گرائنڈ کریں، اس کے بعد اس کو چھان لیں۔ اب وہ ایک گرین کلر کا ایک جوس سا تیار ہو جائے گا آپ کے پاس، اس کو آپ نے پینا ہے، کڑوا ہوگا
لیکن جتنی بیماریوں سے آپ کو بچا رہا ہے، خاص طور پہ جو نامراد مرض ہے شوگر، اس سے آپ کو بچا رہا ہے نا، تو یہ کڑوا کچھ نہیں کہے گا آپ کو، اور یہ اتنا کڑوا بھی نہیں ہوئے گا۔ بے شک ایک ہی سانس میں پی جائیں، جتنا زیادہ رک رک کے پئیں گے پینا مشکل ہو جائے گا۔ صبح نیارمو پئیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ اور جن لوگوں کی شوگر بگڑ چکی ہے اور ان کے جسم پہ زخم بن رہے ہیں اور پیپ پڑ رہی ہے، زخم ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، گینگرین، وہ یہی والا جو ہے نا جوس، وہ دن میں 2 بار پئیں گے، صبح اور رات کو، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی تیزی سے ان کی شوگر لیول ٹھیک ہونا شروع ہوگی اور زخم بھرنے شروع ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں جن کو قبض ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ اتنا کڑوا جوس نہیں پی سکتے ہیں، وہ ایک کام اور کر سکتے ہیں، وہ یہ کریں کہ قبض کے لیے کہ کریلے کے پتے لے لیں۔ خاص طور پہ ہمارے دیہات میں رہنے والے لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے، کریلے کے پتے لیں، ان کو پانی میں بھگو دیں، اور پانی میں بھگو کے 4-5 گھنٹے بھگے رہنے دیں، اس کے بعد انہیں گرائنڈ کریں اور چھان کے وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ ان کی قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی قبض اگر تو اس سے زیادہ ٹھیک ہو گئی ہے، یعنی نتائج فر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر وہ پتوں کی تعداد کم کر لیں، اور اگر لگے کہ نہیں ابھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے ہیں، تو پھر اس کی پتوں کی تعداد تھوڑی بڑھا لیں، تو انشاءاللہ ان کی قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ اب جن لوگوں نے وزن کم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ کیا کریں؟ وہ ویسے تو جوس پی لیں اگر تازہ، تو اس جیسی چیز کوئی نہیں، لیکن اگر انہیں وہ پینے مشکل ہو رہی ہے تو پھر دوسرا طریقہ بھی ہے، آلٹرنیٹ بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کسی پنسار سے خشک کریلے لے لیں، لیکن اس کو کہیں کہ جنگلی کریلے دیں، خودرو جو ہوتے ہیں، جنگلی کریلے خشک لے لیں، ان کو گرائنڈ کر کے کسی شیشے کے ایئر ٹائٹ جار میں اپنے پاس رکھ لیں، آدھی چائے کی چمچ 1 گلاس پانی کے ساتھ کھانا کھانے سے 2 گھنٹے بعد پی لیا کریں، انشاءاللہ ان کی جو ہے ان کا وزن بڑی تیزی سے اور صحت مندانہ طریقے سے کم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کیمیکل کوئی نہیں ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں۔ پھر اگر ان کو یہ بھی مشکل لگے، کڑوا لگے، تو وہ کیا کریں کہ اسی پنساری سے ہی خالی کیپسول شیل لے لیں، اس میں یہ آدھی چمچ جو ہے نا بھر لیں، 2 کیپسول بنے، 3 کیپسول بنے، یہ بن جائیں گے، اور وہ پانی کے ساتھ نکل لیں، تو ان کا وزن اور زیادہ آسانی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کر سکتے ہیں۔ اور جو میں نے کہا تھا ہیپاٹائٹس بی اور سی، یہ والے لوگ یہ کیا کریں کہ وہ جو کریلے کا جوس تھا اس کے صرف 2 چمچ لیں اور اس میں 1 چمچ شہد ملا دیں، وہ دن میں 1 دفعہ پی لیا کریں، تھوڑے دنوں میں ان کا ریزلٹس جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں پتے کی پتھری۔ کریلے کا جوس جو آپ کو میں نے طریقہ بتایا تھا، اس کے 2 چمچ لیں اور اس میں 2 چمچ زیتون ملائیں، زیتون کا تیل یہ ملائیں، اور اس کو 1 گلاس دودھ میں ڈالیں اور رات کو سونے سے پہلے لے لیا کریں۔ تھوڑے دنوں میں ہی وہ دیکھیں گے کہ ان کی پتے کی جو پتھری جو انہیں تکلیف دے رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ گھل گھل کر ریت سی بن کے، ذرات بن کے پیشاب کے راستے خارج ہو جائے گی، تو انشاءاللہ وہ اس سے انہیں راحت مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے